بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے اولاد ایک امتحان۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے اور اس کے دو اہم پرچے مال اور اولاد ہیں۔ جب ہم اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں تو یہ اس امتحان میں ناکامی ہے، لیکن اگر ہم حلال مال کما کر اولاد کی اچھی تربیت کر کے انہیں صالح بنا دیں تو اولاد ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ بحیثیت مجموعی ہمارا معاشرہ اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہا ہے۔ ہم کرپٹ سیاستدان، بے ایمان لوگ، راشی پولیس آفیسرز اور ٹیکس چور تاجر پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں جو ان عہدوں پر فائز ہیں۔ کیا ہم نے انہیں رشوت، چوری اور ملک کا خزانہ لوٹنے سے منع کیا تھا؟ اگر نہیں تو ہمیں اس کا جواب اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو زیادہ دولت مند ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ رعب دبدبہ ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کا ایک رخ ہے۔ اصل کامیابی اچھا انسان بننا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اپنے بچے کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ دنیا کی زندگی سے بھی آگے ایک زندگی ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان سراسر نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو کامیابی کا اصل مقصد نہیں بتائیں گے، آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہمارے ہاں کرپٹ سیاستدان پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے ہاں رشوت لینے والے افسران پیدا ہوتے رہیں گے، ٹیکس چوری کرنے والے بزنس مین پیدا ہوتے رہیں گے۔ اسلام دولت کے حصول سے منع نہیں کرتا، زیادہ عزت پانے اور شہرت حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے ان دنیاوی چیزوں کے حصول میں اپنے ایمان اور اعمال کو داؤ پر نہ لگائیں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں آخرت کی اہمیت ڈال دی تو وہ اس دنیا میں تو کامیاب ہوں گے ہی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اور ان کا کیا ہوا؟ ہر نیک عمل ہماری قبروں کو منور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بچوں کی تربیت پر اسکول، کالج کی ڈگریوں سے زیادہ والدین کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے باقاعدگی سے نماز پڑھیں، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، صدقہ و خیرات کریں اور نیک اعمال کریں تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں، بچے خود بخود کام کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے بننے کے بعد اس کے نیک اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں۔ نمبر 3، صالح اولاد جو اس کی دعائیں مغفرت کرتی ہو۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتوں نے ایک مردے سے کہا کہ تمہارے درجات میں بلندی کا حکم آیا ہے، یعنی تمہاری قبر میں تمہیں بہتر مقام دیا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اس سے جواب دیا گیا، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اگر ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے باقاعدگی سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی قبر پر فاتحہ خوانی اور دعا کے لیے جاتے ہیں، تو کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ بچے اپنی دعاؤں سے ہماری قبروں کو روشن کریں گے۔ قبر میں مردوں کو دعائیں مغفرت کی شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ 2019 کی ایک ریسرچ کے مطابق خودکشی کرنے والے کی تعداد
کی لسٹ میں ٹاپ 5 ملکوں کا تعلق مشرقی یورپ سے ہے، حالانکہ ان کا شمار معاشی لحاظ سے اچھے ملکوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں 15 سے 35 لوگ روزانہ خودکشی کرتے ہیں، یعنی تقریباً ہر 1 گھنٹے میں کوئی خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان امتحان میں ناکامی یا گھر والوں کے مسلسل پریشر کی وجہ سے یہ حتمی اقدام اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کسی ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں۔ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ان کا اعتماد حاصل کریں۔ بچوں کو تنہائی اختیار کرنے سے روکیں۔ بچوں کو امتحان میں اچھے رزلٹ کے لیے بہت زیادہ پش نہ کریں، ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں۔ بچوں کا تعلق دین سے اور قرآن سے جوڑیں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے پر زور دیں۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر مختلف ریلیجیس ایشوز اور دینی معاملات پر ڈسکشن کریں۔ بچوں کو سرپرست ہونے سے بچائیں، انہیں اللہ کا تقسیم دولت کا طریقہ بتائیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دولت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں دولت کا ملنا تقدیر کا حصہ ہے، اس کے لیے مناسب محنت کرنی چاہیے۔ زندگی کو صرف دولت کمانے پر نہیں لگا دینا چاہیے۔ اصل دولت اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے لوگوں میں بانٹنا سکھائیں۔ کم از کم 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اس پر نہ رکیں، اس سے زیادہ بانٹیں۔ مال سب سے پہلے اپنی فیملی اور والدین پر خرچ کریں، اس کے بعد رشتہ داروں پر، اس کے بعد مسکینوں پر۔ اگر آپ نے مستحق رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے فلاحی کاموں پر مال خرچ کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو۔ دولت میں اضافے سے زیادہ اس میں برکت کے لیے دعا کریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ اسلامک اکنامک کنسیپٹ سکھا دیے تو ہم نے انہیں عظیم کامیابی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ اپنے بچوں کو صرف زندگی میں دولت اور عزت کمانے کے لیے زیادہ پش مت کریں۔ انہیں یہ بتائیں زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں بلکہ اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اپنے کاروبار یا جاب میں ناکامی کے باوجود اللہ کے سامنے ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، جو اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں ایک بیلنس ضرور قائم رکھیں، اور وہ بیلنس ہے اللہ سے جڑے رہنا۔ انہیں نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ مسجد لے جائیں یا گھر میں نماز کی جماعت کرا لیں۔ کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، کبھی قرآن کی کسی سورت پر ڈسکشن کر لیں۔ انہیں بتائیں مسلمان غلط ہو سکتا ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انہیں بتائیں اگرچہ ہم اپنی محنت اور قابلیت سے دولت کماتے ہیں، لیکن اس دولت میں اللہ نے رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہے۔ یہ ہماری اوبلیگیشن ہے۔ ہم کوئی فیور نہیں کرتے جب ہم رشتہ داروں اور غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا وہ نور داخل ہوتا ہے جو انہیں زندگی میں مایوسی میں ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ جب ان کا کوئی سٹارٹ اپ ناکام ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ فیل ہوتا ہے یا کوئی دوست دھوکہ دیتا ہے تو وہ مایوسی میں خودکشی کا نہیں سوچتے، بلکہ یہ اللہ کا نور جو آپ نے ان کے دلوں میں روشن کیا تھا انہیں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ اس ہدایت کے ذریعے وہ اس مایوسی میں سے آگے کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دل ایمان کے نور سے خالی ہوتے ہیں وہ زندگی کی مایوسیوں سے ہار مان جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی انتہائی خوبصورت زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اولاد کی نافرمانی کا بہت حد تک تعلق ہمارے اعمال سے ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کو نافرمان بنا دیتا ہے۔ اگر آپ نے رزق میں حرام شامل ہے تو آپ کی اولاد صالحہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی اور ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ رکھا ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھے گی۔ اگر آپ اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرتے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی اولاد کے دل سے بھی اپنی بہنوں کے لیے عزت نہ ہو۔ اگر آپ نے صدقہ و خیرات کو معمول نہیں بنایا تو ممکن ہے آپ کی اولاد بھی اس عمل سے دور رہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی یونیورسٹیوں اور کالجز میں داخلہ دلوا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہترین تربیت ہو جائے گی۔ ہم انہیں اچھی ڈگریاں تو دلوا سکتے ہیں، لیکن اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا۔
اگر ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اولاد نافرمان ہیں تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر روایتی طریقوں سے ہٹ کر میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری فرما برداری کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے بچے کی توجہ پڑھائی پر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی غریب کے بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیں جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کا دھیان بھی پڑھائی کی طرف لگا دے گا۔ اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقے کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔ صدقہ کرتے وقت انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کے لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ صدقہ تزکیہ نفس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ اللہ سے رجوع کریں۔ تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا کریں۔ تہجد کا وقت دعاؤں کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت قریب ترین آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کوئی مانگنے والا ہے تو مانگے، میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں مسنون دعاؤں کو شامل کریں۔ سورۃ فرقان میں اللہ پاک نے اولاد کے لیے بہت ہی خوبصورت دعا بتائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ جب ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، انہیں فرما بردار بنا دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں نئے باب کا اضافہ ہو جاتا ہے اور کامیابیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ نیک اعمال کا ثواب ان کے مرحوم والدین کو بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ کہف میں فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔